کہ سب مر جائیں تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا۔ ایک دفعہ پھر اس کڑے موقع کے اوپر جب اپوزیشن متحد ہے، ایک بڑا مائلسٹون اچیو کر سکتی ہے عمران خان کی حکومت گرانے کا، اس وقت دوبارہ سے نون لیگ کی جو اندر کے اختلافات ہے مریم نواز اور شہباز گروپ کے، وہ کھل کے سامنے آئے محسن نواز رانجھا کی اسٹیٹمنٹ سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز ناؤ ود عبیر خان۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے دور تک اثرات ہمیں نظر آئیں گے، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کافی ہمیں مستقبل میں نظر آئیں گی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو کل ہوئی وہ جہانگیر ترین کے گھر پہنچے حمزہ شہباز شریف اور ترین گروپ کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کے سابقہ دیرینہ دوست اون چودھری نے ان کا استقبال کیا، اور جہانگیر ترین کیونکہ لندن میں ہیں تو وہاں سے انہوں نے ویڈیو لنک کے تھرو حمزہ شہباز اور ان کے اپنے تمام جو ممبرز ہیں اپنے گروپ کے، ان سے بات کی۔ اچھا، کل کی یہ جو میٹنگ ہے اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہمیں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر عمران خان کا جو کانفیڈنس ہے جو جہانگیر ترین پہ ان کو تھا، اور وہ اکثر بیشتر ذرائع بتاتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتے آ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو مجھ سے کوئی اختلافات ضرور ہوں گے، تحریک انصاف سے اختلافات ہوں گے، وہ کبھی چوروں کی پارٹی میں نہیں جائیں گے، وہ کبھی ان سے نہیں ملیں گے، عمران خان کہتے رہتے تھے۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کے بھتیجے حمزہ شہباز کے ساتھ ایسے بیٹھنا اور یہ بیٹھک لگانا، عمران خان بھی یقینی طور پہ تھوڑے سے پریشان ضرور ہوئے ہوں گے کہ جہانگیر ترین نے ایک بڑی بولڈ موو لی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو جہانگیر ترین کی جو ریپوٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں، پی ٹی آئی کے کارکنان میں، وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو اپنی جماعت سے اعتراضات ہوں، آپ کو اپنے چیئرمین سے اعتراضات ہوں، اپنے کسی وزراء سے اعتراضات ہوں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر انہی لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں یا انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھک لگا لیں جن کے خلاف آپ پچھلی 1 دہائی میں، جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں، جن کو آپ لٹیرا کہہ رہے ہیں، پچھلی 1 دہائی میں جہانگیر ترین نے اسی نون لیگ کے خلاف اپنی سیاست رکھی ہے، تو انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا، یہ ایک تھوڑا سا جہانگیر ترین ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے گروپ میں بیٹھے اون چودھری اور تمام وہ پی ٹی آئی کے اراکین، ان کی ریپوٹیشن کے لیے بھی یہ تھوڑا سا مشکوک بات ہے۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں جیسے ہم کہتے ہیں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی بھی پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ الائز نہیں ہوتے، لیکن یہ کل کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آنے والا دن بتائے گا کہ یہ کیسے یہ تحریک عدم اعتماد کے ساری سٹوری میں افیکٹ کرے گا، اور کیا جہانگیر ترین واقعی باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب حمزہ شہباز شریف وہاں جہانگیر ترین کے گھر موجود تھے اور وہاں پہ یہ میٹنگ چل رہی تھی، وہاں پر ایک اور بڑی پیرلل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ہوئی کاشف عباسی کے شو میں، جہاں پر محسن رانجھا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، نون لیگ کے ایک سینئر لیڈر ہیں، اور مریم نواز کے جو گروپ ہے نون لیگ میں اس کے ممبر سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے کاشف عباسی نے پوچھا کہ جس طریقے سے حمزہ شہباز متحرک ہیں، کیا یہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے؟ تو محسن نواز رانجھا نے سب کو شوق کرتے ہوئے وہ پنجابی کی کہاوت سنا ڈالی، جس میں ایک انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، میں اپنے ناظرین کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کہاوت ہے، یہ کہانی ہے کہ گاؤں میں ایک چودھری مر جاتا ہے تو مراسی اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اب کون چودھری بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اس نے کہا وہ مر جائے تو پھر کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا فلانا رشتہ دار۔ تو ایسے 3-4 دفعہ جب اس نے پوچھا کہ پھر وہ مر جائے، پھر وہ مر جائے، تو مراسی کی ماں نے کہا کہ بیٹا پورا پنڈ میں مر جائے تو پھر بھی چودھری نہیں بنے گا۔ تو محسن نواز رانجھا نے یہ مراسی کا انتہائی ان پارلیمنٹری لفظ استعمال کیے بغیر حمزہ شہباز شریف کے اس سوال کے اوپر جو کاشف عباسی نے کہا تھا کہ کیا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے، اس سوال کے اوپر محسن نواز رانجھا نے یہ اگزامپل سنا دی کہ وہ جو اگزامپل ہے نا کہ سب مر جائیں تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا۔ تو یہ اگزامپل سنا دینے سے ایک دفعہ پھر اس کڑے موقع کے اوپر جب اپوزیشن متحد ہے، ایک بڑا مائلسٹون اچیو کر سکتی ہے عمران خان کی حکومت گرانے کا، اس وقت دوبارہ سے نون لیگ کی جو اندر کے اختلافات ہے مریم نواز اور شہباز گروپ کے، وہ کھل کے سامنے آئے محسن نواز رانجھا کی اسٹیٹمنٹ سے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ بیہائنڈ دا سینز میٹنگز میں مریم نواز اپنے گروپ کے لوگوں سے کیا کہہ رہی ہوں گی۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ بات بتاتا ہے کہ نون لیگ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، اور یہ بھی امپلائی کرتا ہے کہ اگر کل کو عمران خان کی حکومت گرتی ہے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کسی رول میں
آگے آتے ہیں تو مریم نواز کو یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. یہ بہت سے لوگ بتاتے تھے, ذرائع کے مطابق بھی بات آتی تھی کہ مریم نواز بالکل یہ نہیں چاہتی کہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز کسی سینئر پوزیشن میں آئیں. لیکن کل محسن نواز رانجھا کا اتنا یہ بلنٹ ریمارک ان تمام افواہوں پہ ایک مہر لگاتا ہے, اور اپوزیشن جو بظاہر بڑی اسٹرانگ اور متحد نظر آ رہی ہے, نون لیگ جو بڑی متحد نظر آ رہی ہے, اس کے اتحاد پہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ اگر کل کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں تو مریم نواز بالکل بھی اس سچویشن کو ویلکم نہیں کریں گی. اور ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دڑانیں نون لیگ میں ہوں گی, جتنا نون لیگ میں انتشار ہوگا عمران خان کے لیے یہ اتنا ہی بہتر ہے. تو ایسے موقع پر اپوزیشن میں یہ کریک نظر آنا, نون لیگ میں ایک کریک نظر آنا ایک بڑے ہی شاکنگ ریولیوشن تھی جو محسن نواز رانجھا نے کی. دیکھتے ہیں اس کی تردید, اس کی تصدیق, اس کے اوپر کامنٹ شہباز اور حمزہ گروپ کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے, جب پیپلز پارٹی کا ایک نوٹس جو انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو کیا وہ وائرل ہو گیا, جس میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین ہیں, کہ جو صدر ہیں آصف زرداری اور چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, ان کے احکامات نہ مانے اور آپ نے نو کانفیڈنس ووٹ میں عمران خان کے خلاف ووٹ نہ دیا تو آپ کے خلاف 63A کا اطلاق کیا جائے گا. اب 63A بہت آپ سن رہے ہوں گے میڈیا میں اس وقت, ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ آئین کی وہ شک ہے جو کہتی ہے کہ اگر کسی رکن اسمبلی نے اپنی پارٹی سے الگ ووٹ دیا, اپنے پارٹی کے چیئرمین کے احکامات کے خلاف ووٹ دیا, تو پارٹی کا چیئرمین الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے اس کو اسمبلی سے خارج کروا سکتا ہے, اس کی سیٹ اس کو ڈی سیٹ کروا سکتا ہے. لیکن اب قانون دان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اس کا پھر بھی ڈل جائے گا اگینسٹ دا چیئرمینز ول, لیکن چیئرمین اس ووٹ کے بعد اس کو ہٹا سکتا ہے, اسمبلی سے نکال سکتا ہے, اس کی ایمن شپ لے سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے کا یہ ڈاکیومنٹ جو انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو بھیجا کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے 63A کے تحت اگر آپ نے پیپلز پارٹی کے لائن پہ ووٹ نہ کیا, یہ 2 چیزیں شو کرتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ پیپلز پارٹی خود شاید اس ڈر میں ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کچھ ووٹ ان کی جماعت سے بھی توڑ سکتے ہیں. ان کو اس بات کا شک ہے, تبھی انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو وارن کیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ہی دن قبل جب تحریک انصاف نے یہ آپشن فلوٹ کی تھی کہ جس PTI ممبر نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا ہم اس کو 63A کے تحت ڈی سیٹ کروائیں گے, اس پہ میڈیا نے بہت شور مچایا تھا, جمہوریت خطرے میں آ گئی تھی اس بات سے. حالانکہ یہ آئین کی شک ہے, اپوزیشن نے بہت شور مچایا تھا کہ عمران خان جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی آواز دبا رہے ہیں, ان کو اپنے آپشن یوز کرنے نہیں دے رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہی اپوزیشن اور وہی میڈیا پرسنز پیپلز پارٹی نے جب اس آرٹیکل کی دھمکی لگا دی ہے تو کیسے ریاکٹ کرتی ہے. بہرحال یہ 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, طریقہ عدم اعتماد میں ان تینوں کی بڑی امپلیکیشنز ہوں گی. آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان اپنی کرسی بچا سکتے ہیں یا نہیں. آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے بتاتے رہیے آپ کا کیا خیال ہے. اللہ آپ کو اور آپ کے تمام جانے والوں کو اپنے زمان میں رکھے, اور آپ مجھے ٹرینڈز پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعا میں رکھیے گا.